یہ تو یوں سمجھیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں سب سے بڑا صدمہ جو مجھے ہے، سب سے بڑا صدمہ وہ ان مذہبی جماعتوں کے کردار کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس ملک میں آ کر سیاست کی کشاکش اور انتخابی سیاست کے اندر اپنا سارا وقت، ساری توانائیاں ضائع کر دی۔ کچھ حاصل نہیں ہوا، گھٹی میں ایسا پڑ گیا ہے، کچھ چسکے ایسے لگ گئے ہیں، کچھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ، میں نے بھی 2 مہینے مزہ چکھا اس لیے جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے تجربات کرا دیتا ہے، ورنہ کیسے اندازہ ہو؟ وی آئی پی علیحدہ اتر رہے ہیں، آپ کے لیے گاڑی آپ کے بالکل دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، سیڑھی سے اترے آپ جہاز کے اور گاڑی موجود ہے، یہ ساری وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے۔ اور یہ کوریڈورز آف پاور میں گھومنا پھرنا، ان جاگیرداروں کے ساتھ بیٹھنا، یہ ساری لعنتیں جو آئی ہیں مذہبی جماعتوں کے اندر، یہ صرف اس انتخابی سیاست کی وجہ سے۔ میں بڑے صدمے سے عرض کر رہا ہوں، واقعہ یہ ہے میرے نزدیک اس ملک میں اسلام کے نہ آنے کا پہلا مجرم مسلم لیگ نہیں ہے، پہلی مجرم وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنا سارا وقت انتخابی سیاست میں اور اقتدار کی کشاکش میں صرف کر دیا ہے۔ بغاوت کے کم سے کم یہ 3 درجے ہیں، سب سے کم کیا ہے؟ نظام سے شدید نفرت ہو، ترک تعاون ہو، ترک موالات ہو، یہ پہلا درجہ ہے۔ طاغوت کے ساتھ موالات نہ ہو، دوستی نہ ہو، چاکری نہ ہو، محبت نہ ہو، بلکہ ترک تعاون، ترک موالات اور دل میں شدید نفرت۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ طاغوت کے خلاف زبان سے جہاد کرنا۔ یہ کام غلط ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے، زبان سے بھی ایک اعلان کرنا۔ اور آخری مرحلہ ہے سب سے اونچا، طاقت کے ساتھ اس طاغوت کو ملیا میٹ کر کے حق کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرنا۔ یہ ہے اصل مطلوب۔ تو الآن والا معاملہ یہ ہے کہ انسان تن من دھن اپنی زندگی ہر شے لگا دے طاغوت کے خاتمے اور حق کے غلبے کے لیے، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اس روش کو اختیار کرنے سے انکار کرنے والے ہی تو کافر اور ظالم اور مشرک ہیں۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، تمہارے ذمے ہے اس دین کے غلبے کی جد و جہد۔ یہ سب کچھ سن کر اعراض نہ کرو، پیٹھ نہ دکھاؤ، منہ نہ موڑ لو، بلکہ یہ کہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ۔ وہ جو فیض نے کہا تھا وہ انداز ہمارے اندر پیدا ہو کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ جب بھی کال آف ڈیوٹی آئی ہے ہم حاضر ہو گئے۔ تو اللہ تمہیں پکار رہا ہے، تمہارا خالق اور تمہارا مالک، کہ اس کے دین کی اقامت کے لیے اپنے آپ کو لگا دو۔ تو اب کہاں جا رہے ہو؟ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ۔ اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب وہ گھڑی آ جائے گی موت کی، اس کے بعد کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو اس سے ایک دن کے لیے بھی مزید مہلت لے کر دے دے۔ وہ دن جب آئے گا تو کوئی ٹالنے والا نہ ہوگا۔ اس سے پہلے اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو۔ پہلی بات، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ پہلی چیز اس میں وہ بیان ہو رہی ہے جو ایمان کا ایک خاص خلاصہ ہے، لب لباب، لیکن اس کا وہ جوہر جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اس بات کا دل پر پورے طور پر نقش ہو جانا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی کسی کو ملا ہے وہ سوائے دنیا کے ساز و سامان کے اور کوئی اس کی حقیقت نہیں، برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے۔ اگر کہیں دنیا کی کسی شے کے لیے نگاہوں کے اندر کوئی قدر، اس کی کوئی عظمت، اس کی کوئی محبت، اس کے لیے کوئی طلب، اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اقامت دین کی جد و جہد کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھے گا۔ گاڑی نوک کرے گی، چلنا چاہیں گے آپ جو ہے گیس دے رہے ہیں، گاڑی نہیں چلے گی، اس لیے کہ جب تک ایک انسان کی کیفیت یہ نہ ہو جائے جس کو کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دنیا و ما فیہا مچھر کے پر کے برابر نظر آئے۔ یہ بات جو حضور نے استعمال فرمائی
کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و ما فیہا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو وہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ یہاں کافر ہیں اور دنیا میں عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ساز و سامان ہے، لمبی لمبی کاریں ہیں، مشرکین ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں، سنت کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ دنیا میں ان کے لیے ریل پیل ہے، ساز و سامان ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، کیا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا، اگر یا تو یوں کہیے کہ اللہ کو ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، اللہ نے اتنی قیمتی چیزیں ان کو دے دی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میری نگاہ میں تو ان کی مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہے، میں نے یہ سب کچھ اس لیے دے دیا ہے، یہ سب کاٹ کباڑ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تو تمہاری اپنی جو ہے ویلیو سٹرکچر تمہارا ہے، تمہاری نگاہوں میں ان شے کی جو ہے ان اشیاء کی عظمت ہے، ہماری نگاہوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہماری نگاہ میں قدر و قیمت آخرت کی ہے۔ اور جب تک ایک بندہ مومن کا اپنا سوچنے کا انداز بالکل اس خدائی جو ہے ایک معیار اس کے ساتھ بالکل مکمل نہ ہو، لیکن ہم آہنگ تو ہو جائے، اس کے ساتھ اس کے ایک ہم آہنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو اقامت دین کی جد و جہد میں انسان سمجھے گا کہ میں لگا ہوا ہوں، ساری کوشش ہو رہی ہوگی اپنے مال بڑھانے کی، اپنے ساز و سامان میں اضافے کی، اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کی، اپنے دنیا کی بلونگنگز کے اندر اضافہ کرنے کی، اپنی کار کو لمبے سے لمبا کرنے کی۔ صرف یہ ہے کہ جسے آپ ایک کہتے ہیں کہ ایک بائی پروڈکٹ ہے، سائیڈ ایشو ہے، ایک ہابی ہے، ایک دلچسپی ہے، اس کے درجے میں دین کا کوئی کام کر کے آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ جب تک یہ شکل نہ ہو، دیکھیے اس میں وہ انتہا نہ آ جائے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، یہ ہر شخص کے اپنے اندر اپنے دل میں جھانکنے کی بات ہے کہ آیا فی الواقع میرے دل میں ان چیزوں کی کوئی قدر ہے یا نہیں، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فمتاع الحیات الدنیا، اس متاع الحیات الدنیا کے الفاظ میں بھی وہ بات موجود ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ استعمال نہ کرو۔ کسی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ نے کار دی ہے اور وہ اس کام اس کے ذریعے سے زیادہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کار کی عظمت اور کار کی محبت دل میں آ گئی تو انسان مارا گیا، پھر وہ اس جد و جہد کے کام کا نہیں رہا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا۔ فرأیت مشارقها و مغاربها، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے۔ اس کے بعد بھی کوئی نا امیدی اور مایوسی کا معاملہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، درمیان میں جو دور آنے ہیں، مکے والوں پر جو بیت رہی تھی صحابہ کرام پر وہ بیتا، احد میں شہید جو ہوئے وہ ہوئے، بالآخر تو اسلام غالب ہوا، بالآخر تو حضور 10,000 قدوسیوں کے ہم رکاب مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے امت مسلمہ کے ساتھ، وی ڈیزرو دی پنشمنٹ، ڈیوائن پنشمنٹ، لیکن اس کے بعد جو ہونا ہے وہ یہ ہے